اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ تو جس طرح موسلا دھار بارش سے ہر چیز صاف ستھری ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی موسلا دھار رحمت سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ماہ مبارک میں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل کا برتن سیدھا ہو۔ جس طرح بارش کا پانی اگر برتن میں محفوظ کرنا ہو تو برتن کا منہ سیدھا رکھتے ہیں تاکہ اس میں کیا آ جائے، پانی آ جائے، اس میں پانی جمع ہو جائے۔ تو جس طرح اگر برتن کا منہ سیدھا نہ کیا جائے، برتن الٹا پڑا رہے تو اس میں پانی جمع ہوگا جی؟ نہیں جمع ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے تو اس ماہ مبارک میں رحمت برس رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اپنے دل کا برتن سیدھا رکھے گا، جو اپنے دل کا برتن سیدھا رکھے گا۔ اللہ کی طرف سے تو رحمت برس رہی ہے، اور دن کو بھی برس رہی ہے اور رات کو بھی برس رہی ہے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں روزہ دیا، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے دار روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر سویا ہوا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور روزے دار کا خاموش رہنا تسبیح ہے۔ کہ روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ سویا ہوا ہے، لیکن فرشتے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، فرشتے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ روزے دار ہے، خاموش ہے، غیبت نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، لغو باتیں نہیں کر رہا، تو اب اس کا خاموش رہنا بھی ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور روزہ دوستو چھپی ہوئی عبادت ہے، روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے، کسی کو آدمی دکھا نہیں سکتا۔ باقی عبادات ہے نا، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کون سی عبادت کر رہا ہے۔ رکوع سجدہ کر رہا ہو تو آدمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہو تو آدمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یا حج کر رہا ہے، یا عمرہ کر رہا ہے، یا ویسے عبادت کی نیت سے طواف کر رہا ہے۔ اگر مال خرچ کر رہا ہو تو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یا یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یا یہ غریبوں پر صدقہ کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ آدمی کسی کو بندہ دکھا نہیں سکتا۔ یہ سارے ساتھی جو بیٹھے ہیں یہ زبان سے کہہ تو سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن روزہ کسی کو دکھا سکتے؟ میں اپنا روزہ کسی کو دکھا سکتا ہوں؟ باقی عبادات بندہ دکھا سکتا ہے، روزہ دکھا نہیں سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی چھپا کے رکھا۔
اس کا اجر بھی کیا کیا ہے جی؟ الصوم لی وانا اجزا بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں آ سکتا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں آ سکتی۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور بدلہ بھی اس پر میں ہی عطا کروں گا، اس پر بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو روزے دار کی بڑی فضیلت ہے، روزے دار کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے شاہی مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے شاہی مہمان ہوں گے، اور عرش کے سائے میں ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور وہ اس دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہوں گے، وہ اس دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہوں گے، شاہی مہمان، اللہ کے مہمان، اور عرش کے نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے اور دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، کیونکہ میزبان اپنی طاقت سے دسترخوان پہ کھانے لگاتا ہے نا، تو پھر مہمان روزے دار ہوگا اور میزبان اللہ کی ذات ہوگی۔ پھر آپ اندازہ لگائیے اس دسترخوان پر کس قسم کے کھانے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن فرمایا عرش کے سائے میں دسترخوان لگے گا اور کچھ لوگ اس دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں گے اور باقی لوگ حساب کتاب دینے میں مصروف ہوں گے۔ تو وہ لوگ پاس سے گزریں گے تو وہ کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہم حساب کتاب دے رہے ہیں اور یہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں۔ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم پر اپنا کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے داروں کا مجمع ہے اور تم روزے نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے آج تم پریشان ہو، یہ تو روزہ رکھتے تھے اس لیے اللہ کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی اختیار کر۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو دوستو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر فرشتے ہر وقت اس کی نیکی لکھتے رہتے، ہر وقت نیکی لکھتے رہتے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، اس پر اجر اس کا لکھ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن آدمی روزہ رکھتا ہے اور صبح جب نیت کرتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، جب نیت کرتا ہے اس وقت سے فرشتہ اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے، اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے، اور افطار تک مسلسل فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا رہتا، مسلسل اس کی نیکیاں لکھتا رہتا۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، جو مسلمان جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، ایک تو بیمار ہے، شرعی طور پر مسافر ہے یا بیمار ہے یا کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ بندہ معذور ہے۔ لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی قیامت تک روزانہ روزہ رکھتا رہے لیکن وہ اجر نہیں پا سکتا جو اس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ دوسرا، عبادت اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوتی ہے جو آداب کے ساتھ کی جائے، جو کیسے کی جائے؟
آداب کے ساتھ کی جائے۔ روزے کا ادب یہ ہے کہ صرف روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا آداب یہ ہے کہ آدمی جس طرح روزے کے اندر کھا پی نہیں سکتا، جماع نہیں کر سکتا، اس طرح گناہ بھی نہیں کر سکتا، اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ جس طرح کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، اسی طرح آنکھوں کی حفاظت کرنے کا نام بھی روزہ ہے۔ آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، زبان کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے، دماغ کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت کرے۔